السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا في الجنة، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حاضرین جلسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے کرا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ حضرات، جیسا کہ آپ ابھی سن رہے تھے کہ ہمارے گاؤں کے اس مدرسہ تعلیمات اسلام کے طلباء نے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے بڑی محنتیں اور بڑی کاوشیں اور بڑی مشقتیں برداشت کی، اور ان کا ساتھ گاؤں کے سارے لوگوں نے دیا ہے اور اس جلسے کو کامیاب بنایا ہے۔ دراصل یہ جو کچھ بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے، حتیٰ کہ اس جلسے میں بولنے والے، واعظ و بیان کرنے والے، نظامت کرنے والے، نعتیں پڑھنے والے، اور اس سے پہلے بہت سے طلباء نے آپ حضرات کے سامنے بہت کچھ سنایا۔ یہ نتیجہ اور ثمرہ ہے بانی مدرسہ حضرت مولانا عبدالاحد صاحب نور اللہ مرکزہ کا اور ان کے شاگرد الحاج حضرت مولانا محمد یونس صاحب، اور ہم تو اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے تو دونوں ہی استاد ہیں اور ہم دونوں کے شاگرد ہیں۔ سب سے پہلے تو ہزار بار اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ کی یہ محنت اور ان کی قربانی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم آپ حضرات کے سامنے کچھ بولنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو آپ نے ابھی سنا کہ جو ہے بڑی محنتیں کی گئیں
اور جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے تمام لوگوں نے تعاون کیا۔ بہت سے اطراف کے لوگ بھی ہمارے اس جلسے کے اندر شرکت کر رہے ہیں، جو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، میں ان کے لیے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ بھائی اس جلسے میں ہم جو علماء کے بیانات سنیں، ان کی واعظ و نصیحت سنیں، اس پر عمل کرنے کی نیت سے بیٹھیں۔ اگر ابھی تک ہم نے نیت نہ کی ہو، حالانکہ النیت ای قصد العبادت للہ تعالی، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہم اپنے گھر سے نکلے تھے جلسہ سننے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے ہم اللہ اور اللہ کے نبی کے تذکرے کو سننے کے لیے آئے ہیں، تو ہماری نیت تو پہلے سے دین کی بات سننے کی ہے، مگر از سر نو پھر سے ہم اس بات کو ذرا سا اپنے دماغ کے اندر، دل کے اوپر ذرا سا از سر نو پھر سے دہرا لیں کہ انشاءاللہ آج ہم اس جلسے سے خالی نہیں جائیں گے، بلکہ کچھ لے کر کے اٹھیں گے۔ آج ہم اس بات کا عزم کریں گے کہ انشاءاللہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے میں شعر سناتا ہوں آپ حضرات کو۔ علم کے ساتھ عمل کی بھی دے قوت یا رب، علم کے ساتھ عمل کی بھی دے قوت یا رب، اور توفیق مشقت سے بھی حصہ دے دے، پھر ہو فاران کی چوٹی سے صدا کوئی بلند، پھر ہو فاران کی چوٹی سے صدا کوئی بلند، پھر سے آواز محمد کو ابھارا دے دے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہمارا یہاں کا بیٹھنا رائے گاں اور بیکار نہ ہو۔ ہم عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم کچھ سیکھیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر چاہے جتنا بڑا کوئی عقل مند ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، دانشور ہو جائے، مگر ساری زندگی اگر وہ نبی کا دین سیکھتا رہے تو ساری زندگی وہ دین سیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے ہم کو تو سیکھتے ہی رہنا ہے، ہمیشہ سیکھتے ہی رہنا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علماء اور طلباء کی کتنی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء دین کے وارث ہیں، نبیوں کے وارث ہیں۔ نبی مال و دولت اور جائیداد نہیں چھوڑتے، وہ تو دین چھوڑ کر کے جاتے ہیں، اور اس کا وارث کون بنتا ہے؟ علماء بنتے ہیں۔ شروع سے لے کر قیامت تک کے اس دین کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری علماء کی ہے۔ تمام کی تمام قربانیاں علماء کی ہیں، طلباء کی ہیں، حفاظ کی ہیں، قراء کی ہیں۔ ابھی جناب ناظم صاحب بیان کر رہے تھے کہ بچے کی پیدائش سے لے کر کے اور موت تک کے آنے والے تمام مراحل میں علماء سے سمپرک کیا جائے، علماء سے ملا جائے اور ان سے ایک ایک بات پوچھ کر کے عمل کی جائے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، یہاں پر ہم آپ سے ایک شکایت کریں گے کہ ہمارے اندر کمیاں ہیں۔ آج ہم نے علماء سے اپنا تعلق چھوڑ رکھا ہے، ہم علماء کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ دینی معاملات کے اندر تو ہم کرتے ہیں، بچہ پیدا ہوگا تو اذان کے وقت کے لیے، اذان کے لیے ہم یاد کریں گے اور تکبیر کے لیے یاد کریں گے۔ کوئی موقع ایسا آئے گا دین کا تو ہم علماء کو یاد کرتے ہیں، مگر کوئی دنیاوی کام ہوتا ہے، کوئی دنیاوی معاملہ ہوتا ہے، ہم اس میں علماء کو یاد نہیں کرتے، اس میں ہم اپنی عقل کا دخل کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں کوئی بھی عمل کرنا ہو تو اس سے پہلے دین کے جاننے والوں سے ملے، ان سے پوچھیں کوئی بھی عمل ہوگا وہ صحیح ہے یا غلط، جائز ہے یا ناجائز، حرام ہے کہ جائز، کچھ بھی ہو اس کو پہلے ہمیں پوچھنا چاہیے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ تصدیق ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس دین کے تحفظ کے لیے علماء نے قربانی دی ہے، اور نبی کے وارث بھی علماء ہیں، اور آج تک نہیں بلکہ قیامت تک وراثت علماء کی ہی ذمہ داری میں رہے گی۔ تمہارا کوئی بھی مسئلہ ہو، تمہیں علماء سے
جو ہے ملنا پڑے گا اور اس سے جو ہے وہ بات معلوم کرنی پڑے گی. اور میں علماء سے بھی یہ بات کہنا چاہوں گا, وہ کوئی بھی ہو, ہم ہوں یا ہمارے اطراف کے علماء یا دنیا کے اندر کوئی بھی عالم ہو, علماء کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے. آج اس ماحول کے اندر حق بولنے والا کوئی ملتا نہیں ہے, حق بولنا بڑا مشکل ہو گیا, سچ بولنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. مولانا عبید اللہ سندھی نے فرمایا تھا, اگر جاہل چپ رہے اور علماء حق بولنے لگے تو دنیا کی تمام الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں, علم تو اتنا ضروری ہے کہ بغیر سیکھے چارہ نہیں ہے. علم کی میں مثال دوں آپ کو, جس طریقے سے انسان کے جسم میں اہمیت روح کی ہوتی ہے, جس دن انسانی جسم سے روح نکل جاتی ہے تو انسان کا جسم مردہ ہو جاتا ہے, پھر اس کا ہاتھ پاؤں کچھ بھی نہیں چلتا. ایسے ہی اگر علم سے ہم کورے ہیں تو مثل مردہ کے ہیں, مثل مردہ کے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ علم کتنا ضروری ہے. اگر ہمارے اندر علم نہیں ہے تو ہم 2 رکعت نماز بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے. ہمارے کپڑے پہ لگی ہوئی نجاست ہمیں طریقہ نہیں معلوم ہے اس کے پاک کرنے کا. آج میرے عزیز ساتھیوں ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ جو ہے, میں مثال دیتا ہوں کہ کپڑے کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے تو نجاست کو کبھی دھلا جاتا ہے, کبھی رگڑنے کی ضرورت ہوتی ہے تو رگڑنا پڑتا ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے کئی حربے استعمال ہوتے ہیں. آج امت کے اندر اتنی گمراہی ہو چکی ہے, اتنا فساد پھیلا ہوا ہے, لوگ ایمان سے, لوگ اسلام سے کوسوں دور ہو گئے ہیں. آج امت کو بھی رگڑنے کی ضرورت ہے, آج بہت کچھ صاف صاف بتانے کی ضرورت ہے. میرے عزیز ساتھیوں, میں ایک حدیث سناؤں آپ کو علم کی نسبت سے. یہ تو جلسہ, یہ ہمارا جو اشتہار آپ حضرات نے دیکھے ہوں گے اس کا نام ہے اصلاح معاشرہ, لیکن اس کا تعلق ہے مدرسہ تعلیمات اسلام سے, جہاں علماء نے اور طلباء نے بڑی محنتوں کے ساتھ اس کو کامیاب بنایا ہے. اس لیے علم اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں, آپ کوئی بھی عمل, کوئی بھی چیز کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تعلق اصلاح معاشرہ سے ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی دنیا کے اندر انسانوں کی غلامی سے, انسانوں کی غلامی سے ہٹا کر اللہ کی غلامی کی طرف لانا تھا, اسی کی اصلاح کرنا ہے. آج ہمارے لیے ضرورت ہے اصلاح کی, انقلابات کی, تمام تبدیلیوں کی ضرورت ہے. اتنے منجمد ہم ہو گئے ہیں کہ ہم سنتے تو بہت کچھ ہیں مگر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں. آج میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ آج ہماری حالت کیا ہو گئی ہے. آج کفر ہمارے اوپر ہنس رہا ہے, باطل طاقتیں ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے اطراف کے, اور ہمارے سامنے ایسے ایسے واقعات آتے ہیں, ایسے ایسے حالات آتے ہیں, ایسے ایسے حادثات آتے ہیں, ہمیں جھنجھوڑتے ہیں, ہمیں بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر ہم ایسی نیند سوئے ہوئے ہیں کہ ہم جاگنے کا نام نہیں لیتے ہیں. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں, میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. ایک بار حضرت کثیر ابن قیس رحمت اللہ علیہ جو تابعی ہیں, حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں, ان کے ساتھ دمشق کی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. ایک اتفاقاً ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا, اے صحابی رسول, اے غلام مصطفیٰ, میں آپ کے پاس کسی خاص غرض سے نہیں آیا, بلکہ میں آپ سے صرف ایک بات سننے کے لیے آیا ہوں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے, ما جاءکا فما جاء بکا تجارت, کیا تم کوئی تجارت کی غرض لے کر کے آئے ہو؟ اس نے کہا, قال لا, میں کسی تجارت کی غرض سے نہیں آیا ہوں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا سا اور اس کو کھنگالا, پوچھتے ہیں مقصد کیا ہے آنے کا؟ فرمایا, ولا جاء بکا غیرہ, ہاں تم تجارت کی غرض سے نہیں, کوئی اور
غرض سے آئے ہو نا؟ اس نے کہا نہیں، میں کسی غرض سے نہیں آیا ہوں، میں تو صرف آپ سے وہ بات سننے کے لیے آیا ہوں جو آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہے اور اس کو آپ بیان کرتے ہیں، ہم وہی بات آپ سے سننے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اچھا تم بات سننے کے لیے آئے ہو، میں آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا فی الجنہ۔ سنو جو اللہ کے راستے میں، یعنی جو ایک حدیث کا ٹکڑا سننے کے لیے، جو ایک قرآن کی آیت کو سننے کے لیے، جو ایک مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، یعنی دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، قرآن سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایک جنت کا راستہ کھول دیتے ہیں۔ وہ صرف حدیث کا ٹکڑا نہیں، وہ صرف ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کی اس چلک فطرت کو، اس کے اس جذبے کو اور اس کے سیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کا راستہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔